کہ 23 ارب تھا یا 23 کروڑ کہ ان کو پراپر سیکیورٹی پرووائڈ کریں. دیا ہوا آرڈر جو ہے وہ کینسل کر دیا. فتنہ ہندوستان قرار دیا. آج 2 بچوں کی اور شہادت ہوگی جو ہاسپٹل میں بہت کریٹیکل پوزیشن میں تھے. لاہور قلندر کو ہماری ٹیم کی جانب سے ہماری جانب سے بہت بہت مبارکباد. شہیدوں کا جو خون ہے وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نائلہ ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ ندیم ڈیجیٹل. ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پی ایس ایل کا اختتام ہو گیا اور پی ایس ایل لاہور قلندر نے بہت زبردست ٹف قسم کے بڑے مزیدار مقابلے کے بعد جیت دیا. لوگوں کا جوش و خروش دیکھنے والا تھا، اور اسپیشلی جب پی ایس ایل کی فتح کے چند لمحات جو باقی چل رہے تھے، اینڈ تھا، تو میں نے بھی کل میچ کا جو ہے وہ اینڈ دیکھا، اور اس میں پھر پی ایس ایل کے جو کمنٹیٹرز تھے اور جو وہاں پہ اینکر پرسنز تھے، ان کا ایک جوش و جذبہ ہی اپنا تھا، اور ساتھ میں لاہور قلندر کا جو ہے وہ جوش و جذبہ دیکھنے کے قابل دید تھا. لاہور قلندر کو ہماری ٹیم کی جانب سے ہماری جانب سے بہت بہت مبارکباد. تیسری دفعہ شاید انہوں نے یہ جو ہے کنٹینیوٹیلی یہ ٹرافی جیتی ہے پی ایس ایل کی، اور بڑی ہی اچھی خوبصورت تقریب کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا تھا. کہا جا رہا تھا کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ میچ دیکھنے کے لیے آئیں گے، لیکن صدر پاکستان نہیں آ سکے کسی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے، یا کوئی ایسی بات ہوگی کہ صدر پاکستان نہیں آئیں گے. البتہ پہلے یہ اناؤنسمنٹ تھی کہ صدر پاکستان جو ہے وہ پی ایس ایل کی پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی میں بھی حصہ لیں گے. اینی ہاؤ، اس کے بعد جو ہم چلتے ہیں تھوڑی سی انٹرنیشنل نیوز کی جانب. تو انٹرنیشنل نیوز میں جو ہم پاکستان کے لیے تو خوشخبری نہیں کہیں گے، لیکن انڈیا کے لیے یہ بری خبر ہے کہ بنگلہ دیش نے اپنا ایک کانٹریکٹ، بہت بڑا کانٹریکٹ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ منسوخ کر دیا. دیا ہوا آرڈر جو ہے وہ کینسل کر دیا. اچھا، اس کی ایک بڑی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ حالیہ دنوں میں جو انڈیا نے بنگلہ دیش کے حوالے سے باتیں کی ہیں اس کو کہا جا رہا ہے. یہ ایک نا بہت بڑی شپ ہوتی ہے جس کی میکنگ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، اور ٹیکنیکل فیسلٹیز جو ہے وہ لی جا رہی ہوتی ہے. تو انڈین بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ کے انڈر یہ آرڈر پلیس کیا گیا تھا، جس آرڈر کو وہ ہے کینسل کر دیا گیا ہے. سیکنڈلی ہم آپ سے بات کریں گے مائرہ خان کے حوالے سے. تو مائرہ خان کے حوالے سے ہم کہیں گے کہ جو بھی مائرہ خان کے ساتھ ہریسمنٹ کا واقعہ لندن کے اندر پیش آیا وہ بہت ڈسکریجنگ ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں اس چیز کو بہت کنڈیم کرنا چاہیے. مائرہ خان پاکستانی اپنی ایک فلم لو گرو کی تشکیل کے لیے ڈفرینٹ ممالک کا دورہ کر رہی ہیں، اور ڈفرینٹ جگہوں پر جاتی ہیں، اور اس کو جا کے ایڈورٹائز کر رہی ہے اپنی آنے والی مووی کو. وہ پاکستان کی سفیر ہیں، پاکستان کی اداکارہ ہیں، ہمارا مان ہے. وہ جب لندن میں ایک سٹور کے اندر داخل ہونے لگی تو وہاں بہت سارے لوگ، بہت زیادہ رش موجود تھا، جس میں انہیں ایکسکیوز کیا گیا اور ان کو بہت زیادہ دھکم پیل کی گئی، اور کافی زیادہ ایک لڑکے کی جانب سے ان کو ہراس بھی کیا گیا، جس میں ہمایوں سعید بھی وہاں پر موجود تھے. آپ یہ فوٹیجز بھی دیکھ رہے ہوں گے ساتھ کہ وہ ان کو بچاتے رہے، اور اس طرح سے وہ کافی زیادہ ہراس ہو گئی. اور یہ بہت غلط بات ہے، بلکہ میں کہوں گی جن لوگوں نے اس فلم کی پروموشن کے لیے ان کو انوائٹ کیا تھا، ان کو چاہیے تھا کہ ان کو پراپر سیکیورٹی پرووائڈ کریں. یہ ان کا کام تھا کہ پراپر سیکیورٹی ان کو پرووائڈ کی جائے، نہ کہ ہمایوں سعید یا کسی اور کا کام تھا، بلکہ ان کو کام تھا لوگوں کو کہ وہاں پر لوکل سیکیورٹی کو ہائر کیا جاتا، اور ہماری اداکارہ جو ہے ان کو پراپرلی وہ وہاں پہ اپنا ورک کر سکتی. انہوں نے بہت سارے ممالک کا دورہ کیا. بہت کم ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ انسیڈنٹ انتہائی غلط ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیکنڈ ایک خبر پاکستان کے حوالے سے دوں آپ کو کہ ہماری ایک شانہ گلزار صاحبہ ہیں، شاندارہ گلزار یا شانہ گلزار، شاید میں پرناؤنس صحیح نہیں کر پا رہی، گلزار صاحب ہیں. انہوں نے ایک کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی رکن ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے 23 ارب روپے کی آفر ہوئی ہے کہ جماعت کو چھوڑ دو، اور پتہ نہیں 2-3 جماعتوں کی جانب سے 23 ارب روپے کی آفر ہو چکی ہے. میں تھوڑا سا کنفیوز تو تھی، بیکاز سینٹ کے جب الیکشنز ہوتے ہیں نا جناب، تو سینٹ کے الیکشنز کے اندر تو پیسوں کی منڈی لگتی ہی لگتی ہے، اور مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، ووٹ خریدے اور بیچے جاتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ مہنگی ووٹ جو تصور کیا جاتا ہے وہ بلوچستان کا کیا جاتا ہے. بلوچستان میں بہت پیسہ چلتا ہے اور آسانی سے وہاں پہ سینیٹر بنایا جا سکتا ہے، مگر وہاں بھی 23 ارب روپیہ جو ہے وہ نہیں وہ کہتا ہے لگایا گیا. یہ تاریخ کا سب سے بڑا لفظ انہوں نے بول دیا. پتہ نہیں، میرا پرسنل خیال ہے، پتہ نہیں وہ اس بات کو کریکٹ کریں گی، سیکنڈ کریں گی یا نہیں کریں گی. ہمارا پلیٹ فارم بھی حاضر ہے، اگر وہ چاہے تو اس بات کی تردید یا تصدیق کر سکتی ہیں. بٹ
میرا خیال ہے وہ 23 کروڑ روپیہ کہنا چاہ رہی ہوں گی جو ان کے منہ سے سلپ کر کے 23 ارب نکل گیا ہوگا، کیونکہ اٹس اے ویری ہیوج ڈفرنس بٹوین 23 ارب اور 23 کروڑ کے درمیان میں بہت بڑا ایک ڈفرنٹ ہے. اور تو یہ تھوڑا اگر وہ میڈیا پر آ کر یا اپنی کسی سوشل میڈیا پر آ کر کسی پلیٹ فارم پر کلیئر کریں کہ 23 ارب تھا یا 23 کروڑ. اگر تو 23 ارب تھا تو I don't think so کہ کون سی جماعت نے ان میں کیا دیکھ لیا کہ ان کو 23 ارب روپیہ آفر کر دیا. بڑا ہی افسوسناک واقعہ جو ہے جو خزدار کے اندر ہوا تھا انڈیا کی جانب سے ان کے سپانسرڈ قسم کے دہشت گردوں نے معصوم بچیوں کی وین کے اوپر جو حملہ کیا تھا، جس کو ہم نے فتنہ ہندوستان قرار دیا اس آپریشن کو. تو فتنہ ہندوستان میں آج 2 بچوں کی اور شہادت ہوگی جو ہاسپٹل میں بہت کریٹیکل پوزیشن میں تھے، ان کی آج شہادت ہوگی. اور اس طرح شہید ہونے والے بچوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 8 ہو گئی ہے. اب 8 بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان میں بہت ہی غمناک واقعہ ہے کہ بچوں کے اوپر اس طرح سے حملہ کرنا اور بچوں کی وین کو کاپی وار بنانا اور اس کو ٹارگٹ کرنا، دیٹس ناٹ نائس. جبکہ انڈیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے، بلکہ ان کے ایک عجیب قسم کے پاگل قسم کے اینکر پرسن نے یہ کہا کہ نہیں، اس وین کے اندر تو جو ہے وہ آرمی موجود تھی. بھائی آرمی موجود تھی یا کوئی بھی تھی، انسانیت تو تھی. خیر انسانیت اور انڈیا 2 ڈفرنٹ نام ہیں، ان کو آپ کو کمبائن نہیں کرنا چاہیے. تو ہم بہت کنڈیم کرتے ہیں اس چیز کا. اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کی جانب سے یہ بات کہی گئی تھی کہ ان کا لہو جو ہے بچوں کا اور شہیدوں کا جو خون ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا، یہ رنگ ضرور لاتا ہے. تو انشاءاللہ رنگ ضرور لائے گا. یہ ویڈیو اور اس قسم کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیوز مل سکے.